حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کامیابی غلطیوں سے بچنے کا نام نہیں بلکہ کسی ایک غلطی کو دوبارہ دہرانے کا نام ہے۔ کاروبار میں آپ کی کامیابی آپ کی اہلیت اور جد و جہد مسلسل کی مرہون منت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مادہ پرستی کے بجائے روحانیت کو اختیار کرتے ہیں اور روحانیت کی راہ پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت خوش قسمت اور کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی کی پیمائش اس طرح نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے ماتحت کتنے افراد ہیں، بلکہ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ہم نے کتنے افراد کی خدمت سر انجام دی ہے۔ آپ ہر صبح عہد کریں کہ آج یا کل آپ نے کسی ایک انسان کو خوشیوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس عہد پر عمل کس قدر آسان ہے۔ اچھے الفاظ منہ سے نکالنا اچھی بات ہے، مگر برے الفاظ منہ سے نکالنے سے خاموشی کہیں بہتر ہے، جس پر آپ کو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ جو الفاظ آپ کی زبان سے ابھی ادا نہیں ہوئے ہوتے، آپ ان الفاظ کے آقا ہوتے ہیں۔ جو لفظ آپ کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے آقا بن جاتے ہیں۔ زندگی کے لوازمات سے محض اپنی ذات کو مستفید کرنا ایک بیکار اور فضول امر ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کماتے ہیں اور ہمارے پاس کس قدر دولت ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ملکیت میں سے دوسروں پر کس قدر خرچ کرتے ہیں اور بنی نوع انسان کو کس قدر نفع پہنچاتے ہیں۔ خاموشی ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جس کا استعمال ہم میں سے محض چند خواتین و حضرات ہی جانتے ہیں۔ خاموشی نیند کی مانند ہے۔ جس طرح نیند آپ کو تر و تازہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح خاموشی آپ کی دانشمندی کو تر و تازہ کرتی ہے۔ جو تمہارے سامنے شوخی دکھائے، اس کے سامنے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ۔ وہ تم سے جلنے لگے گا کہ تمہیں ایسا کیا مل گیا ہے کہ تم خوش رہنے لگے ہو۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنے اس عمل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے ہمیشہ اپنی خامیوں پر نظر رکھی ہے اور مجھے اپنے اس عمل سے خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ وہ جو خوش مزاجی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کے لیے زندہ ہیں، جو دوسروں کی بہتری پہلے سوچتے ہیں، جو نیکی کو اپنا مقصد حیات تصور کرتے ہیں، وہی لوگ خوشی کی شعاؤں سے منور ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے، وہی آپ کا بت ہے۔ جو بیوقوف لوگ سردار بن جائیں تو عقل مند لوگوں کو چادر میں اپنا منہ چھپا لینا چاہیے۔ جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے، صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ جب تو غم کو دیکھے تو توبہ کر، کیونکہ غم خدا کے حکم سے کام کرتا ہے۔ گدھے سے صرف ایک خصلت سیکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک گدھا جو دوسرے گدھوں کے ساتھ ہونے سے تیز رفتار بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ مصیبت سے نجات پانے کے بعد تو کوئی احمق ہی ہوگا جو اس میں دوبارہ پھنسے گا۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا اثر زیادہ ہوا کرتا ہے جو سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ کچھ بننا چاہتے ہو تو ہمیشہ محنت کرو اور بڑوں کا احترام کرتے رہو۔ گھر اور ماں وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانشمند بیوی نعمت خداوندی ہے۔ مسکراہٹ کی مٹھاس شکر کی مٹھاس سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے آپ کو بیکار مت رکھو، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو اور اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہو۔ غم دو دلوں کو اس قدر قریب لاتا ہے جس قدر نزدیک خوشی نہیں لا سکتی، اور مشترکہ مصائب مشترکہ خوشی سے بڑھ کر مضبوط اور روابط استوار کرنے کا موجب بنتے ہیں۔
تکلیف، مایوسی اور درد دل چند لمحوں کے لیے آپ کی شکست کا باعث بنتے ہیں، مگر مابعد وہ صورتحال کو سمجھنے میں آپ کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ خدا ہمیں بہت کم غم دیتا ہے، جبکہ ہم اپنے لیے بہت سے غم بذات خود جمع کر لیتے ہیں۔ اس زمینی زندگی کے دوران سب سے اطمینان بخش امر اپنے انسان بھائیوں کی خدمت کرنا ہے۔ بنی نوع انسان کی خدمت اس دنیا میں طمانینت کے حصول کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 2 دن اپنے پاکٹ میں یہ کلمات لکھ کر رکھ لو: یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رافع، یا اللہ یا رقیب۔ دنیا کے امیر ترین انسان بن جاؤ گے۔ یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیے۔ دریائے نیل فرعونیت کے لیے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ علم دین تو کتابوں سے آ جاتا ہے، لیکن دین کا ذوق صرف اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے۔